اندلس کو غارت کر دیا۔ ابو عبداللہ کے چچا ازگل ایک آخری امید تھے، آخر کر وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اہل گرناتا پر زمین تنگ ہو کر سکڑ رہی تھی، ابو عبداللہ الحمرا کے بالا خانوں میں مصاحبوں اور مشیروں کے ساتھ اپنے چچا سلطان ازگل کی تباہی اور بربادی کا حال سن سن کر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک اسے فرڈینینڈ کا خط پہنچا، تمہارے چچا سلطان ازگل نے اپنا سارا ملک میرے حوالے کر دیا ہے، لہذا اب تم بھی گرناتا اور قصر الحمرا میرے حوالے کر دو۔ کئی مارکوں اور مذاکرات کے بعد ابو عبداللہ شہر کی چابیاں فرڈینینڈ کو دینے پر تیار ہو گیا۔ اس کے بدلے اسے محفوظ رستہ دیا گیا تاکہ وہ جزیرہ نما اندلس سے نکل سکے۔ الحمرا کے ٹاور پر صلیب لٹکا دی گئی اور عیسائی مقدس مریم کے شان میں نغمے گانے لگے۔ گرناتا کے گھروں سے دروازے بند تھے، لیکن وہ گریا و آزاری سے نڈال تھے۔ شہر پر وحش کا سما تھا جو دلوں کو چھلنی کر رہا تھا۔ گرناتا سے نکلنے کے بعد قریبی پہاڑی کی ایک چوٹی پر پہنچ کر ابو عبداللہ نے گرناتا کی طرف دیکھا۔ اس شہر کو اس نے اپنے ہوس و اقتدار کے باعث کمزور کر کے دشمن کے حوالے کر دیا تھا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس کی ماں نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو غصے اور نفرت سے کہا، جس چیز کی تم مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ۔ اس مقام کو جہاں ابو عبداللہ کی سرد آہ نکلی تھی، بے چارگی اور شکست کی علامت کے طور پر مور کی آخری آہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور عمومی معنوں میں اسپین کے مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔